الحمدللہ پی آئی کی نجکاری کا یہ مرحلہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے پاکستان کے بہترین مفاد میں اختتام پر پہنچا، اور اس طریقے سے ماضی میں اس حوالے سے کئی کاوشیں ہوئیں، لیکن بوجہ بدقسمتی سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس مرتبہ پچھلے سال بھی ایک ایفرٹ کی گئی، اس کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری، اور اللہ کا نام لے کر ہم نے دوبارہ اس دشوار گزار راستے پر تیزی سے چلنے کا فیصلہ کیا، اور مکمل پروفیشنل ایکیومن کے ساتھ، ٹیم ورک کے ساتھ، مکمل کوآرڈینیشن کے ساتھ، جو وزارتوں کے درمیان مشاورت، لیگل، فائنینشیل، ٹیکنیکل، یہ تمام مراحل بڑے محنت سے مکمل کیے گئے، اور پھر اس ماہ کے اوائل میں جو پوٹینشیل بڈرز تھے ان کے ساتھ میں نے باقاعدہ میٹنگ کی، اور ان کے ساتھ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ان کے جتنے بھی جائز جو خدشات تھے ان کو ایڈریس کیا، اور 23 دسمبر کی ڈیٹ ان کی مشاورت سے طے ہو گئی۔ یہ جو بڈز اوپننگ کا جو سارا میکنزم تھا وہ بھی ہم نے باہمی مشاورت سے طے کیا کہ یہ انتہائی شفاف طریقے سے ہوگا۔ جب بڈز آنی تھیں سیلڈ، تو سی تھرو باکس کے اندر وہ بڈز انہوں نے ڈالنی تھی، تاکہ سب کو علم ہو کہ شفاف طریقے سے سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لائیو ٹیلی کاسٹ تھا پورے پاکستان میں، دنیا میں۔ اس کے بعد پھر آئین اور قانون کے مطابق بڈز ریسیو کرنے کے بعد مشاورت تھی، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن، پرائیویٹائزیشن کمیشن، یہ مراحل طے ہوئے، اور پھر کابینہ کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں جو ریفرنس پرائس کابینہ کی بھرپور مشاورت سے جب پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اپنی ساری جو انہوں نے ورکنگ تھی وہ بتائی، تو اس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ 100 ارب روپے جو ہے وہ ریفرنس پرائس ہونی چاہیے۔ کابینہ نے اس کی منظوری دی، اور اس کے بعد جب بیڈنگ ہوئی، وہ کل ساری بات آپ نے پوری قوم نے دیکھی، پھر بڑا زبردست مرحلہ آیا کمپیریٹیو بیڈنگ کا، اور اس طرح یہ قیمت 135 ارب پر جا کر ختم ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75% جو شیئرز پی آئی کے ہم نے پرائیویٹائز کیے ہیں، اس کے اوپر جو 100 ارب روپے کی ریفرنس پرائز تھی، اس کے اوپر 135 ارب روپے کی بولی آئی۔ تو جو باقی ماندہ شیئر گورنمنٹ کے پاس ہیں 25%، اس کی بھی قیمت آٹومیٹکلی اسی لیول پہ آ گئی۔ تو 135 کو اگر آپ ایڈ کریں گورنمنٹ کے جو باقی ماندہ شیئرز ہیں 25%، تو اس بولی کے حساب سے وہ ٹوٹل 180 ارب روپے بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں نے اپنے تمام رفقا کے ساتھ بھرپور عرق ریزی کے بعد، پوری تندہی کے بعد، اور یہ خدا رکھتی بات ہے، میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے حتی الامکان انسانی حد تک جو بھی پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اس حوالے سے جو فیصلے کیے جا سکتے تھے وہ ہم نے کیے، اور ماضی میں جو فیلیئرز ہوئے، ناکامیاں ہوئیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کیا جائے۔ تو اس طرح آخری
مراحل میں بھی ہم نے جو بیڈرز کا کانفیڈنس اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے فیصلے کیے، جس سے کہ ان کا حوصلہ بڑھا، اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ شفاف بہت عمدہ طریقے سے یہ بیڈنگ ہوئی۔ میں اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے یہ جو پی آئی اس کا لوگو تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، فرینکفرٹ، لنڈن، وہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر یہ گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، ہماری دلی خواہش ہے کہ اب جن پاکستانی سرمایہ کاروں نے، اور یہ بڑے معروف سرمایہ کار ہیں جن میں یہ بیڈنگ ہوئی ہے، مجھے پوری امید ہے، میں ان سے یہ بات بھی کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وہی جو پرانی بھولی بسر یادیں، بہت خوشگوار یادیں، ان کو تازہ کریں گے، نئی سرمایہ کاری کے ذریعے، جدید انسٹرومنٹس کے ذریعے، نئے جہاز لا کر، اور پی آئی کی اڑان پاکستان کے حوالے سے دوبارہ بلندیوں پر ہوگی۔ یہ ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے، پوری قوم کی خواہش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جن سرمایہ کار اصحاب نے یہ بولی جیتی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہماری ٹیم میں جو ہمارے اسٹار ٹیم پلیئرز ہیں، انہوں نے جس محنت اور عرق ریزی سے یہ شاندار کارنامہ انجام دیا ہے، میں ان کو فرداً اور اجتماعاً بھی ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کاوشیں شامل ہیں، اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے پناہ ان کی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور ان کی خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ ان کی سپورٹ اور کاوشیں شامل ہیں۔ اس میں ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی کاوشیں شامل ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں، اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ محمد علی صاحب جو چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر کمیشن ہیں، ان کی انتھک اور آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل ان کی ایفرٹ جو ہیں، میں اس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں، ان کی ٹیم کو شاباش دینا چاہتا ہوں، جن میں یقیناً عثمان اختر باجوہ ہیں، اسد حسین صاحب ہیں، اور ذیشان حسین صاحب ان کے ایڈوائزر ہیں۔ محمد علی صاحب، آئی فرسٹ کیم ٹو نو ہم ایئر اینڈ ہاف اگو، جب ہماری حکومت بنی، مجھے ان کے ساتھ اب کام کرنے کا بڑا قریبی موقع ملا۔ آئی مسٹ سے دیٹ ہی از اے اسٹار بیٹسمین آف آر ٹیم، اور آج میں اعلان کرتا ہوں 23 مارچ کو ول آنر یو انشاءاللہ۔ یہ آپ کی محنت شائقہ جو ہے یہ اس کی عکاسی کرے گا۔ تو آج میں نے یہ بڑی سادہ لیکن انتہائی پروکار جو محفل ہے اس کو سجایا ہے کہ آپ تمام جن کے میں نے نام لیے ہیں اور جن کے نام اگر نہیں لے سکا تو ان سب کا میں شکریہ ادا کروں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور آپ کو میں یہ یقین دلا سکوں کہ یو آر آل گریٹ ہیروز آف پاکستان، کہ آپ نے ایک ایسے ادارے کی نشکاری کر کے جس کا سالانہ قومی خزانے سے اس غریب ملک کے عوام کی خون پسینے کی کمائی کا 35 ارب روپیہ سالانہ جا رہا تھا، اور جو کرپٹ پریکٹسز، انیفیشنسیز اور لیک آف کمٹمنٹ، وہ خسارہ نقصان اس کے علاوہ ہے۔ تو میرے لیے وہی ہمارے سروں کے تاج ہیں جو اس قوم کے خادم ہیں، صدق دل کے ساتھ، اور اس پاکستان کی غربت، بے روزگاری، قرضے ختم کرانے کے لیے، اور پاکستان کی معیشت کو
خوشحال اور توانا کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، اور جو اس پالیسی سے ہٹ کے ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم پاکستان کے جو خسارہ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو فل فور اسی طرح شفاف ترین طریقے سے محنت سے اس کو ہم آف لوڈ کریں، اور یہ سالانہ نقصانات ہیں ان کا خاتمہ ہو، اور یہ پیسہ ملک کی ترقی خوشحالی کے اوپر صرف ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے حکومتی ٹیم سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی اور ان کی ٹیم کو ایوارڈز دیے۔ خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وسیع تر ملکی مفاد میں تمام فیصلے کیے گئے، امید ہے کہ پی آئی اے عظمت رفتہ کو بحال کرتے ہوئے نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا یہ عمل بہترین قومی مفاد میں کیا گیا۔ پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بہترین ٹیم ورک کے ساتھ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ عمل مکمل کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اس سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی کاوشوں کو سراہا اور چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی کی خدمات کو بھی سراہا۔ نجکاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر محمد علی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری سے اس کے سالانہ خسارے کا بوجھ اب قومی خزانے پر نہیں پڑے گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نجکاری سے پی آئی اے کی عظمت رفتہ بحال ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر ملک۔ مشیر نجکاری محمد علی نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں، نجکاری سے پی آئی اے کی عظمت رفتہ بحال ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر از بیسٹ سوٹڈ ٹو رن دیز بزنسز۔ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس چلانا، پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹمنٹ کرے گا اور نئے پلینز انشاءاللہ آئیں گے، پلینز ریویمپ ہوں گے، سروس کوالٹی بہتر ہوگی۔ اس ٹرانزیکشن میں جو سب سے مشکل کام تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم پی آئی اے بیچیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انشور کریں کہ کمپنی میں پیسہ آئے اور جو نیا بائر ہو وہ خالی خرید کے یہ نہ ہو کہ وہ اس میں پیسہ نہ ڈالے۔ تو ہمیں دونوں آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے۔ تو ہم نے جو اسٹرکچرنگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں بھی پیسے ملیں تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے، تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی۔ مشیر نجکاری محمد علی نے کہا کہ پی آئی اے کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے روٹس ہیں۔ پی آئی اے سالانہ 40 لاکھ مسافروں کو خدمات فراہم کرتی ہے، تاہم آج کل یہ گلوبل نہیں بلکہ ڈومیسٹک ایئر لائن بن کے رہ گئی ہے۔ 30 ڈیسٹینیشنز کو پی آئی اے آلریڈی سرو کر رہی ہے۔ 78 ڈیسٹینیشن کنٹریز کا ہمارے پاس رائٹس ہیں ایز اے ڈیزگنیٹڈ ایئر لائن، اور 97 کنٹریز میں ہمارے ایئر سروسز اگریمنٹس ہیں۔ تو پی آئی اے کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اس کے لینڈنگ رائٹس ہیں۔ مشیر نجکاری محمد علی نے پی آئی اے کی نجکاری پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے نے 2015 سے 2024 تک 500 ارب روپے نقصان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار نیلامی میں حصہ لینے والے بزنس گروپس کے تحفظات دور کیے گئے۔ 2015 سے پہلے بھی پی آئی اے میں نقصانات تھے، یہ نقصانات ہم بھرتے تھے، یہ قوم بھرتی تھی۔ 2015 سے 2024 جو ایک بڑا کریٹیسزم آ رہا ہے جی کہ لائبلٹیز ہٹا دیں۔ اگر آپ لائبلٹیز نہیں ہٹائیں گے تو 700 ارب جس کمپنی میں لاس ہو وہ کون لے گا؟ 2015 سے 2024 اگر آپ دیکھیں تو 500 ارب کا نقصان کیا ہم نے 10 سالوں میں۔ آج گورنمنٹ کو 55 بلین تو مل رہا ہے، لیکن یہ لاس ہم نہیں کریں گے آگے جا کے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری ایک تاریخی موقع تھا، یہ نہایت شفاف انداز میں ہوئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نجکاری کے عمل کو براہ راست دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں کئی بار پی آئی اے کی نجکاری کی کوششیں ہوئیں مگر کامیاب نہ ہو سکیں۔ پوری قوم نے ٹیلی ویژن چینلز کے توسط سے وزیر اعظم نے جو ہدایت کی تھی اس کے مطابق اس کو دیکھا، اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس تھا، ایک ایفیشنٹ پروسیس تھا، اور مجھے آخری دفعہ نہیں یاد کہ کب یہ ہوا کہ بڈر بیٹھے ہوں اور ایک ارب بڑھ رہا ہو ہر تھوڑی دیر بعد، اور ایونچولی آپ نے دیکھا کہ یہ 135 ارب کے اوپر یہ کلوز ہوا۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے، پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے، پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے۔ ہوئی نہیں ہوئی، اٹیمپٹس ہوئے، فیلڈ اٹیمپٹس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ آج ایک ہسٹورک دن ہے کہ فائنلی پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے سالانہ خسارے کا بوجھ اب قومی خزانے پہ نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی عظمت رفتہ کی بحالی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اب عوام کا ٹیکس پی آئی اے کا نقصان پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان میڈیا سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیل بتائیں گے کنزا نقوی۔
اسلام آباد میں سی پیک میڈیا فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. ہمیں پہاڑوں سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی اس دوستی پر فخر ہے. انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری منصوبے نے معاشی ترقی کے ساتھ معاشرتی اثرات بھی مرتب کیے ہیں. Pakistan-China friendship cannot be put into words. The Belt and Road Initiative and CPEC being part of it, where it has brought development, where it has built roads and bridges and ports and industry, it has also built the everlasting bridge of friendship. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہر سطح پر مضبوط تعلقات موجود ہیں. فیک نیوز اور مس انفارمیشن کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ذرائع ابلاغ بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینا وقت کی ضرورت ہے. During the war with India, we saw a lot of misinformation coming in. But that misinformation brought along with it a lot of comic relief as well. So when the Indian media destroyed the port of Lahore or the port of Multan, we really enjoyed that misinformation. The success of countering misinformation lies in bringing these two communities together. People who are born into technology and people who have adapted technology. We need to strengthen media cooperation, especially in the digital field. I would suggest that a digital media platform to call out fake news and to label fake news circulating around CPEC as fake news and stating the correct facts. Maybe a fact check forum can be created. I think that will go a long way. موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت شزرا منصب علی نے کہا کہ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے. سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز دو طرفہ تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے. چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ اور دوسرے مقررین نے کہا کہ پاکستان اور چین امن، ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ مستقبل کے شراکت دار ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت اقتصادی راہداری منصوبہ علاقائی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سی پیک 2 کا دوسرا مرحلہ ترقیاتی عمل کو مزید تیز کرے گا. کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا. اس دوران شمال مشرقی، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے چند میدانی اضلاع میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند کی توقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہا. اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی. اسلام آباد 5، لاہور 9، کراچی میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، پشاور میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ، ملتان میں 7، گلگت -1، سکردو میں -4، مظفر آباد میں 5، جبکہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے یہاں آپ کو بتائیں گے. مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے مظالم کا سلسلہ جاری ہے. KMS کے مطابق بھارتی فوجیوں نے سری نگر، اسلام آباد اور شوپیاں کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی، گھروں پر چھاپے مارے اور لوگوں کو ہراساں کیا. سری نگر میں جھیل ڈل کے مہلکہ علاقوں سمیت متعدد مقامات پر ناکے لگائے گئے ہیں جہاں لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں اور کشمیریوں کی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضوں کی شدید مذمت کی ہے. حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں امریکہ میں مقیم کشمیری دانشور ڈاکٹر غلام نبی فائق کی جائیداد ضبط کرنے اور کالے قوانین کے تحت نوجوانوں کی جبری گرفتاریوں کی مذمت کی. ترجمان نے کہا کہ بھارت پورے علاقے میں منظم طریقے سے ماورائے عدالت قتل، جبری گرفتاریاں اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے. جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایک بیان میں ڈاکٹر فائق کی جائیداد کی ضبطی کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی جابرانہ اقدامات بین الاقوامی سطح پر حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے کشمیری کارکنوں کو خاموش کرانے کی منظم پالیسی کا حصہ ہیں.
दूसरी जानिब बिहार में मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर श्रीनगर में लोगों ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की और नीतीश कुमार का पुतला नजर आतिश किया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश कल मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारकूमतों में तोपों की सलामी से होगा। कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मज़ार कायद पर हासिल देंगी। सरकारी और निजी तकरीबात में बानी पाकिस्तान की सियासी जदोजहद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान भी कायद आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम नशर करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने NDMA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया, जहां पाकिस्तान और दीगर मुल्कों को दरपेश मुमकिना मौसमियाती खतरात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने NDMA की आफात से निपटने की हिकमत अमली और इदारों के माबैन राबता कारी को सराहा। उन्होंने NDMA और सिविल डिफेंस के दरमियान इश्तराक पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आफात से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और तरबियती कोर्सेज के लिए सिविल डिफेंस अकेडमी की खिदमात भी हासिल करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने NDMA में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया और आफात से निपटने के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल और मुतहरिक बनाने के अज़्म का इयादा किया। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर G15 इस्लामाबाद में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। डायरेक्टर जनरल FGEHA रिटायर्ड कैप्टन जफर इकबाल की खुसूसी हिदायत पर गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 70 किनाल अराजी वागुजार करा ली गई और 12 गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गईं। ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग अलमास सबी साकिब और डायरेक्टर सिक्योरिटी कर्नल अजहर सईद की बराह रास्त निगरानी में अंजाम दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक वागुजार कराई गई अराजी पर जल्द तरक्याती काम मुकम्मल करके मुतालिका अलॉटीज़ को उनके प्लॉट का कब्जा फराहम किया जाएगा। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। एशियन चैंपियन पाकिस्तान अंडर-19 टीम हरारे के लिए रवाना हो गई है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फरहान यूसुफ की क़यादत में अंडर-19 टीम को अलविदा किया। टीम जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज़ और ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ 25 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान अंडर-19 टीम अपना पहला मैच 27 दिसंबर को खेलेगी। अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए। बार बार भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में काले कवानीन के नफाज ने मासूम कश्मीरियों की ज़िंदगियों पर नहायत गहरे और तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं। इन कवानीन में पब्लिक सेफ्टी एक्ट और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट शामिल हैं, जिन पर आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें और माहिरीन कानून बड़ी शिद्दत से तनकीद करते आए हैं। ऐसे कवानीन रियासती ताकत के बेलगाम और मावराए कानून इस्तेमाल की राह हमवार करते हैं, खौफ व हिरास का माहौल पैदा करते हैं, शहरी आज़ादियाँ सल्ब करते हैं और मुसलसल इंसानी हुकूक की पामाली का सबब बनते हैं। The armed forces there, they have complete impunity. There's a legislation called the Armed Forces Special Powers Act, wherein that the army personnel, whatever they do, they rape, they disappear, they murder, they torture people there randomly, and then they cannot be prosecuted. Government of India is convinced that they can get away with everything, whatever she is doing in Kashmir. पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भारतीय अफवाज को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शख्स को बाकायदा इल्ज़ामात या अदालती कार्रवाई के बगैर 2 साल तक कैद रख सकते हैं। इसी तरह आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बिला रोक टोक ताकत के इस्तेमाल, हत्ता के मोहलक हथियारों के इस्तेमाल के इख्तियारात भी दिए गए हैं, जिन पर जवाबदेही ना होने के बराबर है। इसके अलावा हुकूमत UAPA, पोटा और टाडा जैसे जाबराना कवानीन को भी सियासी इख्तलाफ और आज़ादी इजहार राय को दबाने और कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को कमज़ोर करने के लिए
इस्तेमाल करती है। National Investigating Agency, which of course law came in 2008, but it has become very, very active in the recent times, okay? And acts essentially as an arm of the Home Ministry to pick up anybody whom they want, to pick up anybody, I mean, any dissenters, all kinds of dissenters are being picked up under this UAPA. And that it's a very, very, very sorry state of affairs which is happening right now. The need for all of us to act unitedly in opposing these draconian laws, and the adjectives used for these laws are draconian laws, black laws, fascist laws, and all these laws suggest that the state is trying to suppress the voice of the people. इन कवानीन के नफाज ने आम कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक और शहरी आज़ादियों को शदीद तौर पर मजरूह किया है। घरों पर रात की तारीकी में छापे मारकर लोगों को उठा लिया जाता है और उन्हें तवील मुद्दत तक बगैर मुकदमा चलाए कैद में रखा जाता है। We can see that the personal liberty of the individual, the citizen, is being curtailed in these three laws. And the way in which the laws have been passed, they are with an ulterior motive and they are unconstitutional. It is as simple as that. Even questioning the policy of the government can be read as against the sovereignty of India and you could be put in jail. It is as simple as that. The individual's rights and liberty are at stake, and it is our duty as citizens of India, as human beings, to raise our voices, to raise questions against these colonial laws, against these fascist amendments to these laws. ये तमाम इक़दामात खौफ, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा को मज़ीद गहरा कर रहे हैं। क़ाबिज़ फ़ोर्सेस के हाथों ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम और तशद्दुद के वाक़यात में इज़ाफ़ा देखने में आया है। तवील कर्फ्यू और आमद व रफ्त पर सख्त पाबंदियों के बायस कारोबार तबाह हो गए हैं। इस सूरत हाल ने सियाहत को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है, जो कश्मीरी मईशत का एक अहम सतून है। तालीम का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। स्कूल और कॉलेज बिलउमूम बंद रहते हैं, जिससे तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं। इसी तरह इंटरनेट पर मुसलसल पाबंदियों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी, बाहमी रवाबत, तालीम और कारोबारी सरगर्मियों को सख्त नुकसान पहुँचाया है। मजमूई तौर पर यह जाबराना क़वानीन मक़बूज़ा इलाके की समाजी, मुआशी और तालीमी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर कर रहे हैं। लिहाजा ये आलमी बरादरी की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन ज़ालिमाना और इंसान दुश्मन क़वानीन के ख़ात्मे के लिए मुअस्सर और फ़ैसला कुन किरदार अदा करे। कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा उनके हक़ क़ुदरातियत की फ़राहमी को यकीनी बनाए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। PIA की निजकारी का अमल बेहतरीन कौमी मफाद में मुकम्मल किया। तमाम मराहिल में वजारतों के साथ मुशावरत और अहम आहंगी रही। निजकारी के अमल से पहले सरमायाकारों के जायज़ खर्चात को तफसील से सुना गया। बिडिंग का तमाम अमल बराह रास्त दिखाया गया। रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए थी, बोली 135 अरब रुपए तक पहुंची। उम्मीद है PIA अपनी अज़मत रफ्ता को बहाल करते हुए बुलंदियों को छुएगी। कौम की खिदमत करने वाले हमारे सर का ताज हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का PIA की निजकारी के हवाले से हुकूमती टीम से खिताब। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली और उनकी टीम को अवार्ड भी दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई पर काबीना की ज़ैली कमेटी की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर मुतल्लिका वज़ारतों और सूबों की मुशावरत से काम करने की मंजूरी।
قومی انرجی پلان کی تشکیل میں صنعتوں کے لیے کم سے کم لاگت پر بجلی کی فراہمی اور گھریلو صارفین کے لیے سہولت ہماری ترجیح ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سیراس منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولتکاروں اور معاورین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے ایسے عناصر سیاسی ہی کیوں نہ ہوں۔ اعلامیہ کور کمانڈرز کانفرنس۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق۔ حکومت، پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ملک عزت اور وقار کے ساتھ استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سیراس منیر۔ سپہ سالار کا روایتی سے لے کر ہائبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز تک کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی پاک فوج کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ISPR۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر 26 دسمبر کو پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ صدر، UAE اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام مشکل ترین حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کے خون سے مقبوضہ وادی سرخ ہو چکی ہے۔ ایک دن آپ کی محنت اور عظمت سے کشمیر بنے گا پاکستان۔ مئی میں کشمیریوں سمیت پوری پاکستانی قوم کی دعاؤں سے پاکستان نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو ساری عمر یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔